ناظرین، آج کے اس نئے پوڈ کاسٹ میں ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں عقیل یوسفزئی موجود ہیں. ہم ان سے تیرا کے حوالے سے بات کریں گے، تیرا صورتحال پر بات کریں گے کہ تیرا میں آیا آپریشن ہوگا یا نہیں. دوسری جانب صوبائی حکومت کی جو پولیٹیکل پرائیورٹیز ہے اس پر بھی بات کریں گے. ہمیں جوائن کر رہے ہیں عقیل یوسفزئی. بہت شکریہ سر. کیا کہیں گے تیرا کے حوالے سے؟ تو بہت سے رپورٹس بھی آتے ہیں، نیوز میں بھی آ رہے ہیں. کیا کہیں گے، آپ کی کیا تجزیہ ہے؟ کیا تیرا میں آپریشن ہوگا یا نہیں؟ نہیں، تیرا میں یا تو آپریشن ہوگا، بہت شکریہ، یا یہ ہے کہ تیرا کو جو ہے نا صوبائی حکومت کی ترجیحات اور خواہش کے مطابق طالبان وغیرہ کے حوالے کیا جائے. پاکستان اتنا بڑا ملک ہے، اگر وہاں پر تیرا میں ان کی کوئی امارات اسلامیہ قسم کا کوئی سسٹم بنتا ہے تو اس پر جو ہے نا یہ کھل کر بات کرے. مطلب ایک ایریا میں بقول خواجہ آصف کہ کم از کم 500 دہشت گرد ہیں، اور اس ایریا کی بدامنی پشاور سٹی پر براہ راست اثر انداز ہو رہی ہے. اب تیرا کو جو ہے نا ہم باجوڑ یا وزیرستان یا ممن کا کوئی شورش زدہ علاقہ نہیں کہہ سکتے. تیرا سے کسی بھی وقت پشاور کے اندر دہشت گردی کی جا سکتی ہے. اس میں جب آپ اگر مگر چونکہ چنانچہ وغیرہ وغیرہ سے کام لیتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نہ صرف یہ کہ تیرا کو اور خیبر کو دہشت گرد گروپوں کی رحم و کرم پر چھوڑنا چاہ رہے ہیں، بلکہ آپ چاہ رہے ہیں کہ وہ لوگ ادھر سیٹلڈ ہو کر پشاور کو بھی نشانہ بنائیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے، یہ جتنے بھی تجزیہ کار بات کر رہے ہیں یا پولیٹیکل لیڈرشپ پولیٹیکل پوائنٹ اسکورنگ کے لیے انکلوڈنگ پی ٹی اے حکومت یہ مخالفت کر رہے ہیں، تو ان کے پاس متبادل کیا ہے؟ اگر آپریشن نہیں کیا جاتا تو پھر آیا اس کا یہ واضح مطلب نہیں ہے؟ اس میں کون سا فلسفہ ڈھونڈنے کی ضرورت ہے؟ یہ صوبائی حکومت چاہ رہی ہے یا چند عناصر پولیٹیکل عناصر چاہ رہے ہیں کہ تیرا کو وہ ان کے دہشت گردوں کے رحم و کرم پر چھوڑا جائے. جو میری اطلاعات ہے وہ یہ ہے، جس طرح ڈی جی ایس پی آر نے ایک وقت میں کہا تھا، میرے خیال میں 6 جنوری کو کہا تھا کہ فوج وفاقی ادارہ ہے اور ہم کسی بھی صوبائی حکومت کو مطلب اس کا ان کی باتوں کا لباب یہ تھا، جواب دے نہیں ہے، جہاں پر ضرورت پڑے گی ہم آپریشن کریں گے. تو میری معلومات یہ ہے کہ آپریشن کے لیے پریپریشن ہو گئی ہے. فرنٹیئر کور کے جو یہاں پر انچارج ہے راؤ عمران صاحب، وہ لیڈ کریں گے اس آپریشن کو، اور جب وہاں پر موسم کلیئر ہو جائے تب جو ہے نا ٹھیک ٹاک طریقے سے آپریشن ہوگا. اچھا سر، آپ نے موسم کے حوالے سے بات کی. محکمہ موسمیات کی ایک رپورٹ سامنے آئی ہے کہ 31 جنوری سے لے کر 3 فروری تک شدید برف باری اور بارش شروع ہوگی بالائی علاقوں میں، اس میں تیرا بھی شامل ہے. تو کیا کہیں گے، وہاں سے 17,000 لوگوں نے نقل مکانی کی ہے اور 2,000 ابھی رہ رہے ہیں. آپ کیا کہیں گے، صوبائی حکومت ان کے جو مطلب ان کی جو پرائیورٹیز ہے، کیا کہیں گے ان کی پرائیورٹیز پر؟ وہ تو بانی پی ٹی آئی کی رہائی کے لیے بہت سنجیدہ ہے، جبکہ تیرا کے عوام مشکلات کا شکار ہے. تو کیا کہیں گے آپ اس میں؟ میرے خیال میں 2 اس کے جو ہے نا اینگلز ہیں. ایک یہ ہے کہ اگر بقول ان کے کہ ان میں اتنی ہمت ہے کہ یہ تیرا کے آپریشن کو رکوا سکتے ہیں، جو کہ نہیں ہے. ہمیں ان کے اوقات کا پتہ ہے نا کہ ان کے اوقات کتنی ہیں. تو دوسرا والا ایشو جو ہے نا اس پر تو توجہ دے دینا. بالکل. اگر وہاں پر لوگ آپریشن سے ہٹ کر بھی، جو آپ بتا رہی ہے کہ 31 سے لے کر پلا تاریخ تک وہاں پر اتنی زیادہ برف باری ہوگی، موسمی حالات بہت زیادہ خراب ہوگی، تو ان کی ریسکیو کے لیے، ان کی بحالی کے لیے، ان کی امداد کے لیے صوبائی حکومت کیا کر رہی ہے؟ رات کو یہ لوگ یا 2 رات پہلے پورے انتظامیہ جو ہے نا وہ اڈیالہ جیل کے سامنے بیٹھی ہوئی تھی. بالکل. اعلان کیا گیا، سفیر جان نے بھی کیا اور وزیر اعلیٰ نے بھی کیا کہ جب تک ہماری ملاقات نہیں ہوتے ہم اٹھنے والے نہیں. اٹھ گئے نا، پھر واپس آ گئے، پھر سپریم کورٹ چلے گئے. پورے جمعے کا دن جو ہے نا وہ جپٹنا پلٹ کر جپٹنا لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ. بھائی آپ کے اپنے صوبے کے حالات کیا ہے؟ پھر یہ ہے مانور کے خیبر پختونخوا کے جغرافیائی حدود میں محلی وقوع میں تیرا کی جو پرسنٹیج ہے وہ کتنی ہے؟ 2-3% ہو گیا. آپ نے پوری انتظامیہ کو، پوری حکومت کو، پوری سیاست کو ایک ویلی کے اندر جو ہے نا جا کر جھونک دیا ہے. اور پھر آپ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم جو ہے نا اتوار کے روز فٹ بال اسٹیڈیم جمرود میں جرگہ کریں گے. اسٹیڈیم میں آپ نے کبھی جرگہ کا سنا ہے؟
نہیں بالکل مطلب نہیں. جیسا کریں گے پولیٹیکل پوائنٹ اسکورنگ ہے. آج بھی اعلان کیا ہے یہ سوابی بیسٹ پی ٹی آئی کی لیڈروں نے کہ ہم اسٹریٹ موومنٹ کا جو ہے نا وہ آغاز کرنا ہے. تو میرے خیال میں نہ ان کے پاس پالیسی ہے نہ ان کی پریارٹیز کا کوئی تعین ہے. اور شاید یہی وجہ ہے آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ اے این پی جے یو آئی جماعت اسلامی مسلم لیگ نون اور پیپل پارٹی یہ پہلی بار اس اب صوبائی حکومت کے خلاف جو ہے اکٹھی ہو رہی ہے. اچھا سر آپ نے جلسوں کی بات کی, انہی جلسوں کی وجہ سے اور انہی بیڈ گورننس کی وجہ سے یا پولیٹیکل پوائنٹ اسکورنگ کی وجہ سے جو سیاسی پرائیورٹیز ہے صوبائی حکومت کی, آج ایک رپورٹ سامنے آئی ہے دی نیوز اور آج میں, جس میں خبر آئی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اور وفاق کی جو پہلے تھوڑی بہت صوبائی حکومت کے ساتھ بات چیت یا کانٹیکٹس ہوتے تھے وہ مکمل طور پر ختم ہو گئے ہیں انہی سیاسی پرائیورٹیز کی وجہ سے یا ایک دوسرے پر الزامات کی وجہ سے. تو کیا کہیں گے ان کی وزارت کو کوئی خطرہ ہے یا یہ نائل ہو سکتا ہے فیوچر میں؟ دو باتیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ یہ بات تو ہم پہلے کہتے رہے آن دی ریکارڈ ہے یہاں پر خیبر کرانیکل سے کہ کرنل کے لیول پر بھی عمران خان صاحب ان کی پارٹی کے ساتھ رابطے نہیں ہو رہے. یہ سب پاکستان بیسڈ جو مین اسٹریم میڈیا ہیں ان کے شوشے ہیں. اچھا, پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کو مانور کیا خطرہ لاحق ہے پی ٹی آئی سے یا عمران خان صاحب سے کو مذاکرات کرے گی؟ بالکل. دیکھیں بعض چیزیں بعض اطلاعات بعض تجزیے کامن سینس کے متقاضی ہوتے ہیں. مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ ہے ہی نہیں. بالکل نہیں ہے. ٹھیک ہے, پاکستان اسٹیبلشمنٹ اپنی تاریخ کے طاقتور ترین سٹیٹس پر کھڑی ہے. تو یہ تو ویسے جو ہے نا خواہشات پر مبنی تبصرے تو لوگ کر رہے تھے. دوسری بات یہ ہے کہ ان کے پاس آپشنز کیا ہیں. ان کے پاس آپشنز یہ ہے کہ جب ان کو مزاحمت پر آمادہ کرنے کے لیے یا ڈالنے کے لیے سہیل اپریدی کی اپوائنٹمنٹ کی گئی تو اس کے بعد رزلٹ کیا نکلا؟ رزلٹ یہ نکلا کہ گنڈاپور صاحب کے دور میں تو ملاقاتیں ہوتی تھی نا, کم از کم بالکل ٹویٹس وغیرہ بھی نکل آتے تھے. اب یہ بیچارہ 3 مہینے ہونے کے ہیں, یہ ان سے شرف ملاقات بھی ان کو حاصل نہیں ہو رہی. ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو الیکشن کمیشن کے اندر فرانسک رپورٹ کے بعد 9 مئی کے واقعات کے تناظر میں ایک چیز پڑی ہوئی ہے. بالکل بالکل. ٹھیک ہے, چیز وہ فرانسک رپورٹ کی یہ عنوان رہے. اس کی بنیاد پر دنوں کے اندر خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ کو نااہل کیا جا سکتا ہے. اگر ہم ٹریک ریکارڈ دیکھ لیں الیکشن کمیشن جی کا بالکل, تو میرے خیال میں ان کا مستقبل جو ہے نا مجھے بہت مشکوک اور متنازع نظر آ رہا ہے. اچھا سر, کیا کہیں گے ایران کے تعلقات بھی مطلب بہت سامنے ہیں کہ امریکہ اس پر کوئی مطلب کیا اٹیک کر سکتا ہے. تو کیا کہیں گے, ایسا کوئی آپ کو لگتا ہے کہ ہوگا اٹیک؟ نہیں, ایران بہت اپر ہینڈ پر ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ صدر ٹرمپ کے لیول پر 4-5 دن تک گزشتہ ہفتے یا 10 دنوں کے دوران یا جنوری کے دوران کہا گیا کہ ہم اٹیک کرنے والے ہیں. انٹرنیشنل میڈیا بھی بار بار کہہ رہا تھا ہر بلیٹن میں کہ ایران پر حملہ ہونے والا ہے. ایران نے جو حکمت عملی اختیار کی اس کے 2 اسپیکٹس ہیں, 2 پہلو ہیں. ایک یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہم اگر امریکہ پر ڈائریکٹ حملہ نہیں کر سکتے تو جہاں پر امریکن اڈے ہیں, مراکز ہیں, سعودی عرب میں ہے, یمن میں ہے, قطر میں ہے, بحرین میں ہے, کویت میں ہے, ہم ان کو نشانہ بنائیں گے. اس کے بعد ان ممالک کو اپنی پڑ گئی. بالکل. دیکھیں جب آپ کے کسی ایریا میں آپ نے کسی کو اڈا دیا ہوا ہے, اس پر آپ کا ایک اسلامی ملک میزائل اٹیک کرے گا تو آپ کی حیثیت کیا رہ جاتی ہے؟ ایک یہ. دوسرا یہ ہے کہ پاکستان کا اس میں ایک بہت بڑا رول رہا ہے جس کو لوگ ڈسکس نہیں کرتے. پاکستان نے واضح انداز میں امریکہ پر یہ اپنی پالیسی واضح کر دی ہے, کلیئر کر دی ہے کہ پاکستان اپنی سرحد پر تہران کے اندر پرو اسرائیل حکومت یا رجیم چینج کا کوئی فارمولہ, کوئی پالیسی ایکوموڈیٹ بھی نہیں کرے, ٹالریٹ بھی نہیں کرے گا. اور آپ کو پتہ ہے کہ امریکہ کو پاکستان کی کتنی ضرورت ہے. تو مجھے نہیں لگ رہا کہ امریکہ کسی بڑے اسکیل پر ایران پر
حملہ کرنے والا ہے. اچھا سر، آخری سوال، یہ جو سچویشن چل رہی ہے تیرا کے حوالے سے یا صوبائی حکومت اور وفاقی حکومت کے درمیان جو تنازعات بڑھ رہے ہیں، اس سے آپ کو کیا لگتا ہے دہشت گردوں کو سپورٹ مل رہا ہے؟ کیا یہ لوگ آپریشن پہ لڑ رہے ہیں، وہاں وہ لوگ ڈفرینٹ قبائلی اضلاع میں وہ اسی طرح سرگرم ہے، تو کیا لگتا ہے ٹی ٹی پی کو اور بھی سپورٹ مل رہا ہے اس سے؟ میرے خیال میں ٹی ٹی پی اور کلعدم ٹی ٹی پی، پی ٹی آئی، پی ٹی ایم اور افغان حکومت کے درمیان ایک نیکسس جو ہے نا، جس کے بارے میں ہم بہت پہلے کہا کرتے تھے، بالکل وہ مزید اسٹیبلش ہو گیا ہے. یہ لوگ ریاست پاکستان کے خلاف اپنے باہمی اختلافات کے باوجود ایک پیج پر ہے، اور اس میں جو بنیادی کردار ہے کہ جو کہ ڈیمیجنگ ہے، وہ خیبر پختونخوا کی صوبائی حکومت اور پی ٹی آئی کا سٹانس ہے. اس لیے کہ اگر یہ سمجھتے ہیں، یہ آئین کو مانتے ہیں، یہ اسٹیک ہولڈر ہے، ایک صوبے پر ان کی حکومت ہے، تو یہ کس طرح ٹی ٹی پی کو ایکوموڈیٹ کر سکتے ہیں، ٹی ٹی پی کی وکالت کر سکتے ہیں. پھر آپ نے دیکھا بھی کہ بی بی سی کی ایک رپورٹ آئی ہے 2 دن پہلے، انہوں نے بالکل وہی باتیں کی ہے جو ہم اس پلیٹ فارم پر کرتے آ رہے ہیں کہ 2021 کے دوران عمران خان صاحب نے فیسیلیٹیٹ کیا. عمران خان صاحب نے نہ صرف یہاں پر اپنے اس وقت کے صدر جو ڈاکٹر صاحب تھے، ڈاکٹر صاحب، ان کے تھرو سینکڑوں لوگ رہا کروائے، جس میں سزائے موت پانے والے ٹاپ کمانڈرز بھی تھے، بلکہ بی بی سی کی رپورٹ کے مطابق، میں اور آپ نہیں کہہ رہے ہیں، انہوں نے افغانستان سے ہزاروں لوگوں کو منتقل بھی کیا. اور پھر یہ بھی بتایا گیا کہ عمران خان صاحب نے اس وقت فلور آف دی ہاؤس یہ کہا تھا کہ افغانستان کے طالبان نے یا افغانستان کے عوام نے غلامی کی زنجیریں توڑ دی ہیں. تو بی بی سی کی رپورٹ کا خلاصہ یہ ہے کہ زنجیریں تو بقول ان کی توڑی گئی، مگر جیلیں بھی توڑی گئی، اور ان جیلوں سے جو لوگ نکلے، جی بالکل، ان کو فیسیلیٹیٹ کر کے جو ہے نا وہ عمران خان صاحب کے اس صوبے پر حملہ اور ہوئے جہاں پر پی ٹی آئی کی حکومت ہے. تو میرے خیال میں یہاں پر صورتحال اب واضح ہو گئی ہے، اور پاکستان کی طاقتور اسٹیبلشمنٹ اور انٹرنیشنل کمیونٹی، انٹرنیشنل میڈیا ٹی ٹی پی اور پی ٹی آئی کی ایک مضبوط بانڈ کے اسٹیبلش ہونے کی اطلاعات دے رہے ہیں. اور یہ میرے خیال میں پاکستانی ریاست کے لیے کوئی ڈیمیجنگ پوزیشن نہیں ہے، پاکستانی ریاست کے لیے کوئی تھریٹ نہیں ہے، کوئی چیلنج نہیں ہے. اس لیے کہ ریاست بہت طاقتور ہوتی ہے. جو تھریٹ ہے اور جو ایک خطرہ ہے، جتنی بھی یہ لوگ اپنے پرانی پالیسی پر اصرار کریں گے، تکرار کریں گے، اتنی ہی مشکلات عمران خان صاحب کے لیے، صوبائی حکومت کے لیے اور پی ٹی آئی کے لیے بڑھے گی. اچھا سر، ابھی تو بہت سے یہ خبریں بھی زیر گردش ہے کہ عمران خان صاحب کی صحت جو ہے وہ خراب ہے، جس وجہ سے یہ لوگ اڈیالہ جیل کے باہر بیٹھے. تو آپ کیا کہیں گے، یہ لوگ اس جلسوں جلوسوں کی وجہ سے یا یہ جو بلا رہے ہیں اتوار کو، تو یہ مزید اپنے لیے پیچیدگیاں پیدا کر رہے ہیں، مشکلات پیدا کر رہے ہیں؟ تو اس سے تو بانی کی رہائی نہیں بجائے ہوگی. اس کے کہ حکومت اور جیل انتظامیہ کی اس فیسیلیٹیشن کو سراہا جاتا، ان لوگوں نے اس سے جو ہے نا ایک ڈرامہ بنا دیا، ایک تنازع جو ہے نا بنا دیا، ایک ایشو بنا دیا. جی بالکل. بھائی آپ لوگوں کو خوش ہونا چاہیے کہ ان کے کان میں درد ہے، کہ دانت میں درد ہے، آنکھ میں کوئی مسئلہ ہے، تو ان لوگوں نے جو ہے نا تکلیف کر کے پیٹرول وغیرہ ڈال کر جو ہے نا پروٹوکول میں ان کو لے کر رہے ہیں اسپتال میں. کیا آپ کو نہیں لگتا کہ یہ اترا کے اور معاملے ایک یہ ہے کہ رولز آف بزنس میں یا اس کے ایک شیڈول میں جو ایک طریقہ کار ہوتا ہے جیل کا، اس کے مطابق جو ہے نا وہاں پر عقیل جو ایک عام آدمی ہے اور ایک سابق وزیر اعظم، اس کی حیثیت ایک جیسی ہے. بھائی وہاں پر اگر کوئی فیسلٹی اویلیبل نہیں ہے اور ان لوگوں نے جو ہے نا انتظامیہ نے ان کو اسپتال لے کر منتقل کیا اور وہاں پر ان کا علاج کرایا، تو ان کو تو حکومت کا وہ ہونا چاہیے. تو سر یہ اس سے بھی ابھی تنازع بنا رہے ہیں نا، یہ وہ ترا کے اس کو ایک نیریٹو بنا رہا ہے کہ ابھی ہم مطلب عوام کی آنکھوں میں وقت لوگ کہتے ہیں کہ 2 کشتیوں کے سوار جو ہے نا ڈوب جاتے ہیں. یہ پارٹی اور اس کی صوبائی حکومت 5-6 کشتیوں پر جو ہے نا سفر کر رہی ہے. تو بعد میں پتہ چلے گا کہ ایک پوائنٹ آئے گا کہ ان کو پتہ نہیں چلا کہ میں نے سیدھا جانا ہے، لیفٹ کو جانا ہے، رائٹ کو جانا ہے، پیچھے جانا ہے. تو میرے خیال میں بہتر یہ ہے کہ حقائق کا ادراک کرتے ہوئے ایک تو گورننس پر توجہ دی جائے. یہ جو بار بار ہم کہہ رہے ہیں اور گورنر نے کل فیصل کریم کنڈی نے کہا بھی ہے اور حیدر ہودی صاحب نے بھی انٹرویو میں کہا، انہوں نے کہا ہے کہ اگر صوبائی حکومت اور سہیل اپریدی کو کوئی ابہام لاحق ہے، ان کا کوئی مسئلہ ہے، کوئی شکایت ہے، تو اس کے لیے چاہیے
کہ وہ ایپیکس کمیٹی کا اجلاس بلائیں. اجلاس بلائے. بالکل کور کمانڈر صاحب بتا دیں گے واضح باتیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. ایپیکس کمیٹی میں. عمران راؤ صاحب جو کہ IGFC ہے وہ بتا دیں گے, چیف سیکرٹری بتا دیں گے. ایک تو یہ بات. دوسری بات یہ ہے کہ ANP کا یا حیدر ہوتی کا موقف یہ ہے کہ اگر ان کو اعتماد میں نہیں لیا جاتا, یہ بے خبر ہے, لا تعلق ہے یا بے اختیار ہے, تو یہ کرسی سے کیوں چمٹے ہوئے ہیں, بالکل جرأت کر کے استعفیٰ دے دیں. تو میرے خیال میں PTI کی مشکلات میں ناقابل تصور حد تک جو ہے نا اضافہ ہو گیا ہے, اور اس کا تمام کریڈٹ PTI ہی کو جاتا ہے. طلعت حسین صاحب جو کہ بہت معتبر صحافی ہے, انہوں نے بہت خوبصورت تجزیہ کیا ہے, اس پر ختم بھی کر دیں. انہوں نے کہا کہ PTI کو کسی دشمن کی ضرورت نہیں ہے, یہ اپنے لیے دشمن بنانے کے لیے خود ہی کافی ہے. بالکل وہ کہہ رہا ہے کہ یہ وہ اعزاز ہے جو کسی بھی دوسری پارٹی کو حاصل نہیں ہے. تو میرے خیال میں یہ خود کو اگر عقل کل سمجھتے ہیں تو یہ ان کی سب سے بڑی خوشفہمی بھی ہے اور بدقسمتی بھی ہے. بہت شکریہ انالیسس دینے کے لیے. ناظرین اگلے پوڈ کاسٹ کے لیے ہمارے ساتھ رہیں. آج کے لیے ہمیں دے اجازت. اللہ حافظ.